اور گفتگو کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، اگر آپ سے باقاعدہ آغاز کر دیا جائے تو اچھے اخلاق کیا ہیں اور کیسے اپنانے چاہیے؟ یہ بتا دیں کہ اخلاقیات کا ہمارے مذہب سے کیا تعلق ہے اور کیا بتایا گیا؟ بسم رب محمد کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم۔ سب سے پہلے تو یادآوری کا شکریہ، اور آج کا عنوان بھی بلا مبالغہ ایک ایسا عنوان ہے کہ اگر اس پر بالاہتمام سنجیدگی کے ساتھ نہ صرف یہ کہ گفتگو کی جائے، غور و فکر کیا جائے، بلکہ اس کے نتیجے میں حاصل ہونے والا جو سبق ہے اسے اپنی زندگی میں شامل کیا جائے، تو میں سمجھتا ہوں کہ نہ صرف اجتماعی زندگی جو ہے اسے بہتر کیا جا سکتا ہے، خانگی زندگی کو بہتر کیا جا سکتا ہے، ایک معاشرے کو بہتر انداز میں جو ہے وہ ترتیب دیا جا سکتا ہے، بلکہ اسے ایک وسیع تر تناظر میں اگر پھیلایا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ پوری دنیا جو ہے اسے ایک بہترین جنت نظیر کرۂ ارضی جو ہے نا وہ بنایا جا سکتا ہے۔ سب سے پہلے ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ اخلاق سے مراد کیا ہے۔ تو عرف عام میں اخلاق سے مراد انسانوں کے ساتھ معاملات کے ذیل میں جو مختلف رویے ہیں انہیں ہم اگر اخلاقیات کہیں تو شاید یہ اس کی حقیقی تعریف کے قریب تر ہے۔ اور ہم جانتے ہیں کہ جب ایک انسان دوسرے انسان کے ساتھ اس کے بارے میں سوچتا ہے، غور و فکر کرتا ہے، اس سے مکالمہ کرتا ہے یا اس کے ساتھ معاملات کرتا ہے، ہر تین صورتوں میں دو طرح کی صورتحال جو ہے نا وہ درپیش ہو سکتی ہیں۔ کچھ ایسی صورتحال ہیں جن کے نتیجے میں خوشگوار احساس دو لوگوں کے درمیان قائم ہوتا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ محبت، احترام یا گانگت، اور ایک دوسرے کے لیے مثبت جسے کہتے ہیں نا ایک رائے بننا شروع ہوتی ہے۔ اور ایک دوسرا جو نتیجہ ممکنہ طور پہ ہو سکتا ہے وہ اخلاق کا ایسی صورت اور ایسی قسم ہے جس کے نتیجے میں دو انسانوں کے درمیان ایک نفرت اور ایک دوسرے کے لیے جو ہے وہ ایک دل میں جسے کہتے ہیں نا ایک گھٹن اور ان کے بعد کسی کیفیت پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ وہ سارے رویے جن کے نتیجے کے طور پر ایک دوسرے سے قربت ہوتی ہے، ایک دوسرے کی طرف سے حتیٰ کہ ایک دوسرے کے بارے میں سوچنے سے راحت حاصل ہوتی ہے، انہیں اخلاق کریمہ ہم کہہ سکتے ہیں، اخلاق حسنہ کہہ سکتے ہیں۔ اور بالکل اس کے بالمقابل وہ سارے رویے جن کے نتیجے کے طور پر دو لوگوں کے درمیان دوری پیدا ہونا شروع ہوتی ہے، نفرت پیدا ہونی شروع ہوتی ہے، ایک حقارت امیزی کا ایک جو اسے کہتے ہیں نا ایک رویہ جنم دیتا ہے، ایسی صورتحال کو اور ایسے اخلاق کو ہم اصطلاحی انداز میں اخلاق رذیلہ کہتے ہیں۔ دین کے ساتھ اس کا کیا تعلق ہے جو آپ نے سوال کیا، تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پوری انسانی تاریخ جو ہے وہ اس میں جب انبیاء و مرسلین کو بھیجا گیا انہوں نے اپنی قوموں کے اندر موجود جو اخلاق رذیلہ تھے، یعنی جو ان کے اندر عیب اور برائیاں پائی جاتی تھیں، سماجی علتیں پائی جاتی تھیں، اخلاقی کمی جو ان کے اندر پائی جاتی تھی، اللہ کی توحید کے ساتھ ساتھ اللہ کے پیغام میں انہوں نے ایک بڑا حصہ جو ہے وہ لوگوں کی اخلاقی تربیت کے لیے جو ہے وہ صرف کیا۔ اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ انبیاء و مرسلین کو اپنے اپنے زمانوں کے اندر ان اخلاقی برائیوں کی نشاندہی کرنے پر اور انہیں اخلاق حسنہ میں بدلنے کے لیے ترغیب دلانے پر بہت مشقت کا سامنا کرنا پڑا۔ تو پہلے تو ہمیں یہ اندازہ ہونا چاہیے کہ یہ اخلاق جو حسنہ ہیں ان کو اختیار کرنا اور اخلاق رذیلہ سے اپنے آپ کو دور کرنا یہ اتنا مشکل عمل ہے کہ اگر انبیاء بھی اس پر نصیحت کر رہے ہوں تو انہیں بھی اس نصیحت کرنے کے نتیجے میں لوگوں کی طرف سے مزاحمت کا سامنا کرنا پڑتا ہے، نفرت کا سامنا کرنا پڑتا ہے، حتیٰ کہ سازشوں اور دشمنی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ہر نبی کے زمانے کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ اسی وقت نبی کو بھیجتا ہے جب اس معاشرے کے اخلاق رذیلہ جو ہیں وہ انتہا درجے کی پستی میں جا چکے ہوتے ہیں، انتہا درجے پر معاشرے کے اندر جو ہیں وہ سماجی بیماریاں جو ہیں، سماجی برائیاں جو ہیں وہ ایک بیماری کی شکل اختیار کر چکی ہوتی ہیں۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ جو ہے جب ہم اس کو بھی دیکھتے ہیں تو بلا مبالغہ انسانی تاریخ کا اخلاق کے اعتبار سے جو پست ترین معاشرہ تھا، اللہ نے اس پست ترین اخلاقی قدروں کے اعتبار سے معاشرے کے اندر اپنا سب سے عظیم الشان اخلاق والا رسول بھیجا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ خود قرآن حکیم رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی اخلاق حمیدہ کی تعریف کرتے ہوئے یہ کہتا ہے کہ بے شک ہم نے آپ کو خلق عظیم عطا کیا ہے، اور یہ جو خلق عظیم ہے بے شک یہی خلق جامع ہے، یعنی کائنات کے اندر انسانی رویوں کے ذیل میں جتنی بھی خوبیاں جن کا انسان تصور کر کے یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ رویے اگر ہر دو لوگوں کے درمیان، ہر دو خاندانوں، ہر دو قبائل کے درمیان، حتیٰ کہ ہر دو مملکتوں کے درمیان قائم ہو جائیں، جن رویوں کی بنیاد پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ان سب کے درمیان محبت کا ذریعہ بن سکتے ہیں، راحت کا ذریعہ بن سکتے ہیں، گویا جن رویوں کو ہم خوبی کے رویے کہہ کے پیش کر سکتے ہیں وہ سارے کے سارے رویے میرے اور آپ کے کریم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں درجہ کمال پر ہمیں نظر آتے ہیں۔ آپ تصور کیجئے نا کہ حضور ایک ایسے معاشرے کے اندر آئے ہیں جس معاشرے کا عالم یہ ہے کہ جہاں پر
جب کوئی شخص سفر کر کے واپس آتا ہے تو سفر کر کے واپس آنے کے بعد مجلس آرائی ہوتی ہے اور اس سے احوال پوچھا جاتا ہے کہ تم جہاں گئے تھے اس قبیلے کا، اس علاقے کا کوئی حال ہم سے شیئر کرو۔ وہ وہاں کا جب حال بیان کرنے لگتا ہے اور عمومی گفتگو کرتے ہوئے ان کے محاسن، ان کی تعریف بیان کرتا ہے تو لوگ اونگنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور جو گلف ہسٹورین ہیں جنہوں نے عرب شریف کے حوالے سے تاریخ مرتب کی، انہوں نے ان کے اخلاق کی حالت کا یہ ہمیں بتایا کہ جب کوئی وہی شخص جب اپنے میزبانوں کے عیب بیان کرنا شروع کرتا تھا تو لوگ ایک دم جو ہے وہ تازہ دم ہو جایا کرتے تھے اور اس کے قریب آ جایا کرتے، اور اس کے بیان کرنے پر نہ صرف یہ کہ اس کو داد و تحسین دیتے بلکہ ایک درجہ آگے جا کر جب ان کے عیب سنتے تو اس کے اوپر جسے کہتے ہیں نا آوازیں کسنا اور مذاق کرنا اور ان کو حقارت کی نگاہ سے ان کے بارے میں حقارت آمیز جو کامنٹس ہیں وہ پاس کرنا شروع کر دیتے۔ اس معاشرے کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عالم یہ تھا کہ حضور نہ صرف یہ کہ عیب بیان نہیں کرتے تھے بلکہ اگر کسی کا عیب ان تک پہنچتا تھا تو اسے سننا بھی پسند نہیں فرماتے تھے۔ نتیجتاً ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ معاشرہ جہاں پر لوگوں کی عیب جوئی ایک فخر کے طور پر، ایک صلاحیت کے طور پر بیان کیا جاتا تھا، جیسے آج ہم کہتے ہیں نا فلاں شخص کی آبزرویشن بڑی اچھی ہے، اس کا مشاہدہ بڑا کمال کا ہے، اس معاشرے میں جو آدمی کسی دوسرے قبیلے کا عیب اچھے انداز میں بیان کرتا تھا تو اس کے بہترین مشاہدے کی اسے داد دی جاتی تھی۔ ایسے معاشرے کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا اپنے اخلاق کریمہ کی بنیاد پر اپنے عمل سے، اپنے قول سے، اپنے فعل سے ایسی تربیت فرمائی کہ آپ کے ساتھ جڑنے والے جو لوگ تھے ان سب کا عالم یہ تھا کہ وہ اس معاشرے کے بہترین اعلیٰ اخلاق کے نمونہ کے طور پر نہ صرف اس زمانے کے لیے مینارہ نور بنے بلکہ رہتی دنیا کے سارے انسانوں کے لیے ان کے اخلاق اور کردار کے اندر ایک مستقل ہدایت نامہ جو ہے وہ موجود ہے۔ ٹھیک ہے، اور وہی ہمارے لیے رہنمائی کا باعث بن سکتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب، مفتی صاحب، آپ اگر اس چیز پہ روشنی فرما دیں کہ قرآن مجید میں بھی کیا ہمیں اس بات کی تلقین کی گئی ہے کہ اعلیٰ اخلاق جو ہے وہ اپنانے چاہیے، اور پھر حدیث مبارکہ میں ہمیں کیا اس بات کی طرف اشارہ کیا گیا؟ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا انک لعلی خلق عظیم، کہ آپ کے اخلاق بہت عظیم ہیں۔ اگر ہم گرامر کے لحاظ سے دیکھیں تو یوں معنی بنتا ہے کہ اخلاق آپ کی سواری ہیں اور آپ ان پہ سوار ہیں، یعنی اعلیٰ اخلاق وہ بہت نیچا درجہ رکھتے ہیں، ہمارے نبی تو ان سے بہت اعلیٰ ہیں۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ قیامت کے دن نامہ اعمال میں سب سے وزنی جو چیز ہوگی وہ اعلیٰ اخلاق ہوں گے۔ جس کے اعلیٰ اخلاق ہوں گے، اچھے اخلاق ہوں گے، اس کا نیکیوں والا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بعض صحابہ نے سوال کیا کہ ایک عورت ہے جو نمازیں بہت پڑھتی ہے، نفل بھی پڑھتی ہے، لیکن زبان کی اچھی نہیں ہے، باقی عورتیں اس کی زبان سے بڑی تنگ ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جہنمی عورت ہے۔ پھر سوال کیا گیا کہ ایک عورت ہے جو صرف فرض سنت وغیرہ پڑھتی ہے، نوافل زیادہ نہیں پڑھتی، لیکن اخلاق بہت اچھا ہے، محلے کی عورتیں اس سے محبت کرتی ہیں اس کے اخلاق کی وجہ سے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ عورت جنتی ہے۔ جس کے اخلاق اچھے ہوں گے وہ جنتی ہوگا، جس کے اخلاق برے ہوں گے وہ دوزخی ہوگا۔ اور نامہ اعمال میں سب سے وزنی چیز اخلاق ہے۔ قرآن کریم میں اعلیٰ اخلاق کی بھی تعلیم دی گئی ہے اور برے اخلاق سے بھی روکا گیا ہے۔ خطبہ جمعہ میں عموماً ہر خطیب یہ آیت پڑھتا ہے سورہ نحل کی کہ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى، یہ آیت پڑھتے ہیں۔